سر بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا. آج کل کی اگر سچویشن کی بات کی جائے، جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ جو 1-2 دن ہیں بڑے ہی ہمارے لیے ٹریجک ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ. اس کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ جو تصوف کی کہانیاں تھیں، چلیں وہ تو ہم نے بات کر لی کہ وہ بام کو پکڑنے والی اور پھینکنے والی، تو اب وہ والی چیزیں تو ہم دوبارہ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے شاید. ایز اے شاعر، ایز اے پیس لور، ایز این ایموشنل پرسن، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ میں تو ذاتی طور پہ گھر میں بچوں کو بھی چیونٹی تک کو مارنے سے سختی سے منع کر دیتا ہوں. اور نظیری جو بڑے عظیم شاعر تھے، ان کے شعر کا ایک مفہوم ہے کہ چیونٹی کو بھی نہ مارو، کیونکہ اس میں جان بھی ہے اور ہو سکتا ہے کسی اپنے بچے کی کوئی کھانا شانا لینے باہر نکلی ہو. تو بطور شاعر تو ظاہر ہے بالکل بھی نہیں. کسی کا ناخن بھی بے جا ٹوٹے تو تکلیف ہمیں ہوتی ہے، تو وہ تو بالکل نہیں. لیکن ایک سوچنے والے انسان ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات سرجری ضروری ہو جاتی ہے. بگر پین سے بچنے کے لیے اسمالر پین کو سفر کرنا پڑتا ہے. ایک چھوٹی سی انگلی خدا نخواستہ ایسا کوئی وقت آن پڑے کہ اس انگلی کو کاٹ دینے سے سارا بازو سارا جسم بچ سکتا ہے، تو پھر نیچرلی آپشن کیا ہوگی؟ یہ انگلی کاٹ دینا. اسی طرح جنگ بعض اوقات ناگزیر ہو جاتی ہے جب آپ نے خیر کی حفاظت کرنی ہو. تو شر اگر آپ کے ساتھ جنگ پہ آمادہ ہو تو پھر آپ بھی تلوار نکالیں اور جنگ کریں. ایسے حالات میں امن کا راگ الاپنا یہ خودکشی کے مترادف ہے. یہ آپ کو بھی مروائے گا، آپ کی نسلیں اگر بچ گئی تو ان کو بھی مروا دے گا. یہ بزدلی ہے. تو میں بطور شاعر تو ظاہر ہے چیونٹی تک کو گرم زمین پر چلنے سے، جب وہ چل رہی ہوتی اس کے پاؤں جل رہے ہوتے تو میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں بطور شاعر. لیکن بطور ایک انسان ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بطور قوم ہمیں اپنی سروائیول کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور یہ جو آپ نے بتایا یہ انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس ہیں، اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ شاید یہاں لاہور میں یا شاید گلگت کے علاقے میں کچھ، انہوں نے بھی تو اپنا ووٹ بینک پاکستان بیشنگ نہ کریں تو ان کا الیکشن کا جلسہ نہیں پورا ہوتا. تو پاکستان میں کبھی انڈیا بیشنگ پہ الیکشن نہیں ہوتا، اتنے ہمیشہ وہی ہو رہا ہے. تو ان کے لیے شاید ناگزیر ہو گیا ہے. کیسی خوفناک بات ہے وہ. ابن انشان نے کہا نا کہ 22 سال میں ماں پال پال کے 22 بہاریں ایک جوان کرتی ہے ایک بچے کو، اور جب وہ جنگ میں مرتا ہے تو 22 دنوں میں وہ گل سڑ کے مٹی کا رزق ہو جاتا ہے. کیسی تکلیف دہ بات ہے. تو آپ کو، آپ کے وزیر اعظم نے تو نظمیں کہی ہوئی ہیں آپ جنگ نہ ہونے دیں گے، تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اور نہ جنگ ہونے دیں. یہ ہم اس کو شر سمجھتے ہیں. مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. ہم شر سمجھتے ہیں، اس کو نہ ہونے دیں. لیکن اگر آپ نے مسلط کی تو میں اپنا فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا. میں اس کے گیت لکھوں گا. اس مٹی کا بیٹا ہوں اور میں نے ہمیشہ اس کے گیت لکھے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا مٹی کی محبت ہے، لیکن سب سے پہلی محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر مٹی کی محبت ہوتی جویریہ تو مکہ نہ چھوڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی. اللہ تعالیٰ سے محبت تھی تو آپ نے مکہ چھوڑا، مدینے کو اپنا وطن بنایا. پلٹ کے دیکھتے تھے بھری ہوئی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے جب مکہ کو یاد کرتے تھے، اپنی جنم بھومی کو. لیکن بہرحال تو مٹی سے محبت ہے، لیکن بطور مسلمان دین پہلے. تو اگر آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ نہ کرو. obviously اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا تو جواب دینا ہے، اس کی تیاری کرنا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام عظیم لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ایٹم بم بنا کے دیا. اگر یہ نہ ہوتا جویریہ آج، تو یہ جو دور دراز کے علاقے ہیں، خاص طور پہ جو ایریا مجھے بے حد میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان کو بے پناہ حسن دیا ہے جس علاقے میں، وہ شروع ہی ہنزا کے بعد ہوتا ہے. وہ سوست اور اس کے درمیان گجال، یہ علاقے ہیں سر ایسے حسین و جمیل کہ بندہ کہے کہ میں وہیں پہ عمر گزار دوں، میرا یار مجھ کو ملے جہاں. یہ وہ خوبصورت خطے ہیں، ان پہ وہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ ایٹامک جو ہمارا ڈیٹرنٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم وہ 1000 دفعہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ایج ہے اس حوالے سے. کچھ شاعری کی زبان میں کچھ بھی سنانا چاہیں اینڈ پہ، ایٹ دا اینڈ آف دا شو، اس حوالے سے، جنگ کے حوالے سے کچھ بھی. اچھا، اگر مجھے آپ پہلے اگر اشارہ کر دیتی تو میں وہ سن تاز کے حوالے سے آپ کو ایک نظم سناتا. وہ ہم سے مس ہو گئی، وہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ سنیں گے. لیکن ایک مشاعروں میں جو بہت زیادہ جس کی فرمائش ہوتی ہے
وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. ضرور. آج کل کے حالات کے تناظر میں برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, وہی گلیشیئرز اور وہی گلگت اور وہاں پہ برفانی تودے اور اس پر بموں کے پڑی ہوئی اس کے مدد سے مٹی, تو وہ نہیں اچھے لگتے. برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, ذہن پر خوف کے تالے نہیں اچھے لگتے, اور ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے, ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے, دشت کو پاؤں کے چھالے نہیں اچھے لگتے. اس کا کہنا ہے چراغوں پہ قناعت کر لو, اس کا کہنا ہے چراغوں پہ قناعت کر لو, اور مجھے زرد اجالے نہیں اچھے لگتے, اور مجھے زرد اجالے نہیں اچھے لگتے. روز آئندہ میں ڈھل جا میرے بیتے ہوئے دن, جو ماضی پرستی کی روش ہے, اس پر ایک تبصرہ ہے کہ روز آئندہ میں ڈھل جا میرے بیتے ہوئے دن, مجھے ماضی کے حوالے نہیں اچھے لگتے, مجھے ماضی کے حوالے نہیں اچھے لگتے. اور آخری شعر ہے اس کا کہ تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا, تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا, شاہ کو بولنے والے نہیں اچھے لگتے, کیا خوبصورت. شاہ کو بولنے والے نہیں اچھے لگتے, برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, اور ذہن پر خوف کے تالے نہیں اچھے لگتے. بہت خوبصورت. آج کل کی ایک منظر کشی آپ نے بڑی خوبصورتی سے کر دی, بڑی ذرا نوازی آپ کی, اچھی شاعری سے کر دی, جو ہم مس کر چکے ہیں. جو آپ کی جو انقلابی نظم تھی وہ بھی ہم آپ سے دوبارہ انشاءاللہ سنیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور مجھے لگتا ہے ہم نے صرف ایک ٹاپک ڈسکس نہیں کیا, بڑی ڈائیورسٹی, ہم نے زندگی کو, تصوف کو, آج کل کی جنریشن کو, سائنس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو اپنے انسائٹس ہیں ہمیں پرووائڈ کی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ونس میں اگین. 1 منٹ لے کے آپ کی میزبانی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. ضرور. میزبان اگر مہارت سے سوالات کو اینکر نہ کرے تو وہ پروگرام کو بریک کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, پروگرام کی کمر توڑ دیتا ہے. آپ نے بڑے بات سے بات نکالی, بر وقت سوال اینکر کیے. اینکر کا مطلب لنگر انداز ہونا, وہ جو کشتی جب آ رہی ہوتی ہے, جہاز پھینکتے ہیں نا ساحل پہ اور لنگر انداز ہو جاتے ہیں تاکہ اب کشتی ادھر ادھر نہ جائے. تو یو ور اینکرنگ دا کویسچنز very accurately and on time and precisely. I really appreciate. مجھے خوشی ہے کہ ہمارا بچہ اتنا بڑا ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. مجھے خوشی ہے کہ آپ کو آج فخر محسوس ہو رہا ہے, اور میں واقعی میں بڑی خوش تھی. میں نے کہا میں سب سے پہلا سوال یہی پوچھوں گی کہ سر آپ کو آج کیسا لگ رہا ہے ادھر بہت بیٹھ کے. اچھا, بہت اچھا. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار یور ٹائم. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو دعوت دیں گے. تو یہ تھے سر احمد حماد. سر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ میرے ٹیچر ہیں, میرے بہت معزز استاد ہیں, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو انوائٹ کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.